السلام علیکم ویورز، پروگرام #پاکستان کے ساتھ میں ہوں سترہ بخاری. ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان میں تھیٹر پر، تھیٹر کی ہسٹری پر، اور جو سنجیدہ تھیٹر ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر وقار عظیم، جو کہ تھیٹر کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں اور نہ صرف تھیٹر کی پروموشن کو پاکستان بھر میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ تھیٹر ٹریننگ سکھاتے بھی ہیں اور نوجوان نسل کو اس ایکٹیویٹی میں انکلوڈ کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. بہت شکریہ، آپ کے انوائٹ کرنے کا شکریہ. بہت شکریہ. آپ سے سیکھتے بھی ہیں لوگ، آپ خود سکھاتے ہیں اس چیز کو. تو سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ تھیٹر ہے کیا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور پاکستان میں اس وقت تھیٹر کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے، ایکٹنگ کی اگر بات کی جائے تو ایکٹنگ تو ہر شخص کرتا ہے. دنیا ایک سٹیج اور انسان ایک فنکار، یہ بہت مشہور ہے. جو ہم پرفارم کرتے ہیں، ایکٹنگ ٹو کریٹ این افیکٹ، تاثر پیدا کرنے کا نام ہے. ریئل لائف کے لیے بھی جو ہم ایکٹ کرتے ہیں یا کسی کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو کرتے ہیں وہ ایکٹ ہے. اور ریئل لائف کے اندر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں صبح سے شام تک جو ایکٹیویٹی ہے، ایکٹنگ تو ہے، لیکن وہ ڈرامہ نہیں ہے. ڈرامہ اس لیے نہیں کہ ڈرامہ بیسیکلی تب آتا ہے جب کانفلکٹ آتا ہے. کانفلکٹ کس چیز کا؟ قدرت نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے، بہت ساری نعمتیں دے کر پیدا کیا ہے، اور جو قدرت کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ ہماری نیچر ہے. نیچر کے اوپر دنیا قائم ہے، اور کوئی روایت، کوئی قانون، کوئی ریچول اگر ہماری نیچر کے خلاف ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے واحد ٹول تھیٹر یا ڈرامہ ہے. ڈرامہ ریچول یا روایت وہ ہوتی ہے جو عام ہو، مقبول ہو جائے، اور وہ اگر نیچر کے خلاف ہو تو اس کے خلاف ایک مادہ انسان کے اندر پکنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن برملا اس پہ اظہار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ریچول یا روایت ظاہر ہے وہ مشہور ہے اور لوگ اس کے پیروکار ہیں. اور کوئی ریلیجیس کی کوئی بات ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا قانون ہو سکتا ہے جو اس پہ برملا اظہار نہیں کرنے دیتا. تو تھیٹر یا ڈرامہ واحد ذریعہ ہوتا ہے اس پہ اظہار کا. اس میں صرف یہ کرنا پڑتا ہے. ڈرامے کے 3 بیسک کانٹینٹس ہم مانتے ہیں: کانفلکٹ جو نیچر روایت کا آ گیا، ویریشن ایک عام اسلوب سے ہٹ کر اس پہ ویریٹ کر کے بات کی جائے، اور ایستھیٹکس جمالیات. جمالیات کو کچھ لوگ خوبصورتی کہتے ہیں. خوبصورتی کو اگر ڈیفائن کریں تو کیا کریں گے؟ نیچر. بیلنس کیا ہے؟ نیچر. تو ہم نیچر کی طرف جب لے جانے کی بات کرتے ہیں انسان کو، ریچول سے اور جو اس کی خود کریٹ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچا کر جب نیچر کی طرف لوٹنے کی بات کرتے ہیں تو تھیٹر آتا ہے، ڈرامہ آتا ہے. تو تھیٹر یا ڈرامہ بیسیکلی کنفلکٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے ویریشن اور ایستھیٹکس کے ساتھ جو ذریعہ ہے وہ ڈرامہ یا تھیٹر ہے. اٹ از اے میڈیم آف کمیونیکیشن. یس، میڈیم آف کمیونیکیشن. دیکھیے، میس کمیونیکیشن عام بات چیت جو ہم کمیونیکیشن اپنا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تھیٹر یا ڈرامہ میس کمیونیکیشن نہیں، اس کو آرٹسٹک کمیونیکیشن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بات کا ایفیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جو محسوس کروا سکے آپ کو نیچر کو. تو سر، تھیٹر کی ہسٹری کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیے، جب دنیا بنی سب سے پہلے تو ریئیکشن مختلف چیزوں کے ساتھ. کیو پینٹنگز کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. 600 قبل مسیح میں ایتھنز کے اندر جو غار ملے ہیں، ان غاروں کے اندر ایک خاص اینگل سے روشنی آتی ہے. اس روشنی کو پریزرو کرنے کی جو کوشش ہے، یہ نیچر ہے کہ آپ چمکدار چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کی. وہ جو کیو پینٹنگز ہیں وہ روشنی پریزرو کرنے کی کوشش ہے، یعنی کہ روشنی کو پریزرو کرنے کی کوشش کرتا تھا. ذرا سا دیکھیے، ابھی بھی جب سانپ نکل آتا ہے کہیں تو سانپ کو مارنے سے پہلے یا سانپ کے ساتھ جو آپ کا ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ایک خاص آنکھیں باہر نکل آتی ہیں. خوف کہہ سکتے ہیں، خوف کہتے ہیں. اور جب وہی ایک موت کا خوف سانپ سے، وہی موت کا خوف جب شیر کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی شکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ کے فیس کے اوپر وہ ایکسپریشن نہیں آتے جو سانپ کے سامنے آ رہے ہیں. جب موت کا ہی خوف ہے، صرف اینیمل کے چینج ہونے سے جو ایکسپریشن چینج ہو رہا ہے، یعنی کہ کنیکشن ہے ایکسپریشن کا اور اینیمل کا. وہ کنیکشن کیا ہے؟ اس پہ سائنس نہیں، وہ آرٹس ہے. بیسیکلی ہے ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. دنیا کا ہر انسان ویسے ہی ایکسپریشن کرتا ہے. اس میں کوئی علاقے کی، کوئی ملک کی قید نہیں ہوتی. سانپ کے سامنے آنکھیں نکالتا ہے، شیر کے سامنے فیس نیچے سے پھیلتا ہے. کنیکشن یہ ہے کہ سانپ کی آنکھوں کے ساتھ ملتی جلتی آنکھیں بن رہی ہوتی ہیں، شیر کے سامنے شیر جیسا فیس بن رہا ہوتا ہے. یہ نیچر ہے. اور جب آگ ایجاد ہوئی، سمجھ میں جو چیز نہیں آتی تھی نا انسان کے، اس کو خدا بنا لیتا تھا. سانپ کا کاٹنا، زہر کا اثر ہونا سمجھ میں نہیں آیا، سانپ کی عبادت شروع کر دی. سب سے پہلے تو نیچر نے اس کی آنکھیں بڑی کی، پھر روایت میں سانپ کو خوش کرنے کے لیے آنکھیں بڑی کرنے لگا.
پھر شیر کے سامنے شیر جیسا فیس بنانا، سورج سمجھ نہیں آیا تو سورج جیسا بن کے سورج کی عبادت کی، جب آگ ایجاد ہوئی تو آگ جیسا بن کے اس کی عبادت کی. اس دور میں ہر چیز کے جو نفع دینے والی اور نقصان دینے والی چیزیں تھیں اس کے خدا بن گئے تھے. تو آگ کو بھی خدا مانا گیا اور آگ کی پوجا، کیونکہ آگ ہلتی ہے اس طرح ہل کر عبادت کی گئی. اور اس دور میں ایک اور گاڈ تھا، گاڈ آف وائن، بیکس گاڈ. بیکس گاڈ کے پجاری بھی جھومتے تھے. تو روایت یہ بنی کہ آگ تو صرف خدا کے بیکس گاڈ کے لیے ہے. اب یہ روایت نیچر کے خلاف ہے. آگ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے ہیٹ ملتی ہے، اس کی وجہ سے جانور قریب نہیں آتے، گوشت کو اس میں بھون کے کھاتے مزیدار ہو جاتا ہے، نیچر ہے. لیکن روایت اس کے اگینسٹ بن گئی. تب وہ جو آگ کا ایک تہوار ہوتا تھا، وہ ڈانس از اے مدر آف ایکٹنگ. اس ڈانس میں سے ایک شخص آگے نکلا جس نے ویریٹ کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ مجھے اپنے لیے ضرورت ہے. اس کا نام تھا تھیسپس. 600 قبل مسیح میں جو تھیسپس تھا اس کو دنیا کا پہلا اداکار کہا جاتا ہے. تو نیچر اور روایت کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اظہار کا ذریعہ بنا. جو مونولوگ ہوا ہوگا ظاہر تھیسپس کا مونولوگ ہے. اس کے بعد یہ روایت گریک تھیٹر شروع ہوا. گریک تھیٹر جس میں ارسطو نے کلاسک کو ڈیفائن کیا، اس وجہ سے اس کو کلاسک بھی کہا جاتا ہے. کلاسک جس میں یونٹی آف ٹائم، یونٹی آف پلیس اور یونٹی آف اسکرپٹ آتا ہے، وہ کلاسک ہے. تو اس طرح انسان کی، لیکن وہ جو ڈرامے ہوتے تھے وہ عبادت گاہوں میں ہوتے تھے. خاص طور پہ پارسی جو تھے، پارسیوں نے اپنے مذہب کی ترویج کے لیے ڈرامہ کیا. پھر دیگر مذاہب نے بھی اس کی دیکھا دیکھی تھیٹر ڈرامے کے ذریعے اپنے مذہب کی ترویج کی. رومنز آئے اس دور میں، ڈرامے کی روایت جو تھی، جو ایک جگہ بن چکی تھی تھیٹر کے لیے مخصوص، ان کو نقصان پہنچا کیونکہ رومنز آکوپائی کر کے آئے تھے، فاتح تھے. اور فاتح وہ جیت کا جو نشہ ہوتا ہے، انہوں نے شیر اور انسان کی لڑائی، ریچھ اور انسان کی لڑائیاں کروائیں. تو اس سے وہ انٹرٹین ہوتے تھے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ چیزیں، وہ نیچر روایت کانفلکٹ کی بات تو ختم ہو جاتی ہے، وہاں صرف انٹرٹینمنٹ غالب آ جاتی ہے. کسی کی انٹرٹینمنٹ اور کسی کی فرسٹریشن ہوتی ہے. تو وہ دور بھی رومنز کا جب ایرا گزرا، اس کے بعد الیگزینڈر جو ایک بہت بڑا اس نے کام کیا. الیگزینڈر خود بھی اداکار تھا اور اداکاری کو پسند کرتا تھا. تو یہ پرسینیم جو ہے، پرسینیم الیگزینڈر کی ایجاد ہے. پرسینیم کے آنے کے بعد کلاسک کے ایرا کو ہم پیچھے چھوڑائے اور ایکسپیریمنٹل کا دور کا آغاز ہو گیا. ایکسپیریمنٹل جس میں ہم لائٹس کے ذریعے یونٹی آف ٹائم، یونٹی آف پلیس، یونٹی آف اسکرپٹ کو بریک کرتے ہیں اور نئے نئے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. ابھی بھی ہر سال ایتھنز، وہ جہاں تھیٹر کا آغاز ہوا تھا، وہاں سپتمبر کے مہینے میں ایکسپیریمنٹل، انٹرنیشنل ایکسپیریمنٹل تھیٹر فیسٹیول کا انعقاد ابھی بھی ہوتا ہے. اور وہاں پاکستان سے بھی 2 دفعہ تھیٹر جا چکا ہے. یہ تو دنیا میں تھیٹر کی ہسٹری ڈفرینٹ ایراز ہیں. پھر پاکستان جو جس خطے میں ہم رہیں، یہاں بھی آغاز تو مذہب کی ترویج سے ہی ہوا. پارسی آئے، پارسیوں نے اپنے مذہب کی ترویج. پھر ہندو مذہب جو ہے ان کا 600 قبل مسیح میں تو یہ تھیسپس تھے. حضرت عیسیٰ سے تقریباً 200 سال پہلے بکرمی صدی جو ہے، بکرم اجیت سنگھ، بکرم اجیت سنگھ 32 پتلیوں والا کہلاتا تھا. اس کا سنگھاسن جو تھا اس پہ دونوں طرف 16 بت تھے اور ہر بت کی ایک کہانی تھی. اور وہ کہانی ڈرامے کے ذریعے بیان کی جاتی تھی، پرفارم کیا جاتی تھی. اور وہ مذہبی رسومات کا حصہ تھا. مہا بھارت، ان کی جو جنگ کا ایک قصہ ہے، ان کا وہ رامائن جو ان کی مذہبی کتاب ہے، رام چندر کا قصہ، وہ سب تھیٹر یہاں پہ ہوتا رہا. لیکن وہی عبادت گاہوں کے مذہب کی ترویج کے لیے جو ہو رہا تھا. اور مسلمان جو تھے وہ اپنی روایات، اخلاقیات کی ترویج کے لیے اور اپنی مذہبی جو چیزیں ہیں ان کی ترویج کے لیے انہوں نے بھی ڈرامہ کیا. لو سٹوریز کے ذریعے جو فوک ٹیلز ہیں ہماری، سوشل ویلیوز کو دکھانے کے لیے، سوشل ویلیوز کو اور رشتوں کے تقدس کو خاص طور پہ بیان کرنے کے لیے تھیٹر کیا جاتا تھا. لیکن وہ فارمل نہیں ہوتا تھا، کوئی پرسینیم نہیں ہوتا تھا. لوک رہس جس رہے سر، وہ فوک تھیٹر ہوتا تھا. فوک تھیٹر، جی. فارمل تھیٹر اس خطے میں پہلا تھیٹر جو ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آ گئی اس نے بنایا. فارمل تھیٹر اس پورے خطے میں، بر صغیر کے خطے میں جو پہلا تھیٹر لٹل کلب تھیٹر، وہ الحمرا تھیٹر کے نام سے لاہور میں ہے. یہ وہ پہلا تھیٹر ہے جو باقاعدہ پرسینیم تھیٹر ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا تھا. انہیں احساس تھا کہ نیچر اور روایت کے کانفلکٹ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے وہ تھیٹر بنایا گیا. اس میں جو ڈرامہ آتا تھا وہ بھی انگلستان سے اسکرپٹ آتا تھا، اداکار بھی وہاں سے آتے تھے. ہمارے خطے کے لوگ وہاں پہ ہیلپنگ سٹاف میں ہوتے تھے، کرافٹ مین ہیں اور ریفریشمنٹ سرو کرنے کے لیے وہ لوگ تھے. پارٹیشن کے بعد وہ خطہ ہمارے حصے میں آ گیا. وہ تھیٹر ایک ہمارے حصے میں آیا، ایک لاہور کا ریڈیو پاکستان. تو وہ کلچر کی جگہ جب ہمارے ہاتھ میں آئی تو جو ہمارے یہاں کے اس وقت کے ارباب اختیار تھے انہوں نے یہی سوچا کہ تھیٹر شاید انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے.
حالانکہ تھیٹر صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، وہ جمالیاتی حس کی تسکین ہے، وہ نیچر اور روایت کی بات ہے. انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھتے ہوئے انہوں نے وہ جو انگریزوں کے چھوڑے ہوئے اسکرپٹ تھے ان کے پڑھے لکھے بچوں نے ٹرانسلیٹ کیے اور اسی سے تھیٹر چلنے لگا. دیٹس وائی ہماری اپنی روایات سے پروموٹ نہیں ہوئی. ہم نے وہی تھیٹر جو کاپی کیا ہوا تھیٹر تھا وہ الحمرا میں ہوا. ریڈیو پاکستان کے اندر بھی جو ڈرامے میکسیمم اس دور میں آئے وہ ٹرانسلیٹڈ تھے اور وہیں سے وہ تھیٹر چلتا رہا تقریباً 70s تک. 70s میں آ کے جب الحمرا کسی ریپیئر کے لیے بند ہوا تھا اس وقت وہ لوگ جن کا تھیٹر سے روزگار وابستہ تھا وہ بے روزگار ہو گئے. تو ضرورت پڑی آلٹرنیٹ ذریعہ. بہت احتجاج کیے. بھٹو صاحب کا جو دور تھا اس میں جب احتجاج ہوا تو احتجاجی کیمپ میں فنکاروں کے احتجاج میں بھٹو صاحب آئے اور فیض صاحب ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے ادارہ ثقافت پاکستان بنانے کا ایک شروع کیا جس کے فیض صاحب کو پہلا چیئرمین بنایا گیا. آج کل پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ہے. تو اس طرح یہ ادارہ آرٹسٹوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے وجود میں آیا تھا. یعنی کہ ثقافتی ادارے بنانے میں تھیٹر کا بھی بہت اہم کردار ہے. تھیٹر بالکل. کیونکہ دیکھیے معاشرے کے اندر جب آپ کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کی بات کرنے کے لیے تھیٹر کے علاوہ جب تھیٹر نہ ہو تو بے حسی آتی ہے، لوگ بے حس ہو جاتے ہیں، فرسٹریشن بڑھتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری چیز ہے. یہ اس بات کا ادراک انگلستان میں بھی تھا تبھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ حکومت کرنے والوں کے لیے تھیٹر یہاں بنوایا تھا. جو یہ دور ہے 70s کے بعد کا، اس دور کے اندر کیونکہ فارمل تھیٹر جو تھا وہ ختم ہو گیا اور باقاعدہ اس کو دوبارہ 3-4 سال لگے. ادارہ ثقافت پاکستان جو بنا اس میں یہاں لیاقت میموریل ہال جو ہے اس کے حوالے ہوا. اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی تھیٹر شروع ہوئے. لیکن فارمل تھیٹر تمام جس میں فیسلٹیز ہوتی ہیں جس میں افیکٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے وہ تھیٹر نہیں تھے. اس دور میں جو پیرلر چلنے والے انٹرٹینرز تھے. اب انٹرٹینر وہ جو آپ کو ہنساتا ہے. ہم ہنستے کس بات پہ ہیں؟ کسی کی ہلکی سی چپت لگائی جائے، ہلکی سی بے عزتی کی جائے، اس پہ ہم ہنس پڑتے ہیں. اور آپ کوئی بھی بات کسی سے پوچھے آپ کو حقیقت میں ہنسنا کب آیا تھا تو کوئی ایسی ہی بات ہوگی جس میں کسی دوسرے کی یا تو ہلکی سی بے عزتی ہو رہی تھی. لیکن وہ ذرا سا لائٹ سچویشن سے ذرا سا بڑھ جائے، وہ بے عزتی ہونے والا اگر لڑائی میں چینج تبدیل ہو جائے اور وہ خون نکل آئے یا اچانک کوئی چلتے چلتے کسی شیشے سے ٹکرا گیا تو ہم کہتے ہیں جی ایک مذاق ہو گیا. لیکن اگر وہ چوٹ لگ جائے تو وہ ہنسی کا مقام نہیں رہتا. ہمارے ہاں کامیڈی تھیٹر کے ساتھ یہی کچھ ہوا. وہ کامیڈی ہنسانے کے لیے پہلے تھیٹر میں آیا لیکن وہ حد سے گزر گیا. ہر تیسری جگت جو ہوتی ہے وہ اخلاقیات کا دائرہ پھلانگ جاتی ہے. کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، مذاق کرنا مذاق اڑانے میں فرق ہے. تو تیسری جگت پھر پورا ڈرامہ جب مذاق کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اخلاقیات کی قدریں پامال ہوتی ہیں. وہی کچھ ہوتا ہے جو رومنز ایرا میں ہوا تھا جس میں وہ ریچھ اور انسان کو لڑا رہے تھے اور پھر بھی وہ لوگ ہنس رہے تھے. تو اس طرح کا تھیٹر ہمارے ہاں ہوا لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. 20 سال بعد ہمیشہ وہ ایک کروٹ لیتا ہے تھیٹر. تو یہاں پہ تقریباً 20 سال جب گزرے 70s کے بعد 90s میں آ کر تھیٹر نے ایک اور کروٹ لینی شروع کی کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اور یہ تسکین کے لیے جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے کوئی ذریعہ نہیں رہا. تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھیٹر کے لیے جو بائلنگول تھیٹر ہے جس میں شاہ شرحبیل نے جو ہالی ووڈ کی موویز کو کاپی کر کے کیا جا رہا تھا. پہلے ہم نے انگریز کا اسکرپٹ کاپی کیا تھا، بعد میں ہالی ووڈ کی موویز اور فکشن وہاں سے ہم نے کاپی کرنا شروع کر دی. چیزیں اپنی چیز نہیں لے کر آئے نا، اس وجہ سے ہماری روایات ہمارے معاشرے میں پروان نہیں چڑھ سکیں اس طرح. صحیح. تو سر یہ ہم نے ایک دور دیکھا کہ ہمارا جو تھیٹر فوک تھیٹر تھا جو کہ سورس آف انٹرٹینمنٹ تھا، سورس آف ایجوکیشن تھا اور ہمارے سوشل ویلیوز ہے اس کی پروموشن کا ذریعہ تھا. اس کے بعد ایک کمرشل تھیٹر آ گیا جو کہ بہت ولگیرٹی کی طرف بھی آ گیا. اس کے حوالے سے بتائیں اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ اس کے بعد دوبارہ سے اب جو جس طرح آپ ینگ جنریشن کو ٹرین کر رہے ہیں تو اب پیرنٹس اپنے بچوں کو تھیٹر کی طرف بھیجتے ہوئے جو مائنڈ میں امیج آتا ہے وہ کیا ہے اور ینگ جنریشن خود کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بیسیکلی ہمارے ہاں شروع میں تو جو فوک تھیٹر ہے وہ تو بتایا کہ مذہب کی ترویج کے روایات کے فروغ کے لیے، جس میں ہمارے ہاں جو تھا عاشق جٹ کا تھیٹر بڑا مشہور تھا. عاشق جٹ وہ جو ہے آغا حشر کاشمیری کا تھیٹر بڑا مشہور ہوا. جو کہانی سناتے تھے داستان گوئی جس طرح ہوتی ہے، پوری رات وہ گا کر اور سنا رہے ہوتے تھے کہانی جس میں ڈفرینٹ چیزوں کے ذریعے ہماری سوشل ویلیوز کو پریزرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی.
سوشل وہ جو فوک تھیٹر وہ تو چلتا رہا, ابھی بھی چلتا ہے. عاشق جٹ کے بیٹے فضل جٹ جو ہے, اکثر لوگ ورثہ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ گا کر وہ پوری کہانیاں دلہ بھٹی سنا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ چھلا جو ہے اس کی کہانی بتا رہے ہوتے ہیں, کبھی مرزا صاحبہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تھیٹر چلتا رہا, لیکن ہمارے یہاں پروفیشنل جو باقاعدہ تھیٹر کی فارم ہے اس میں نہیں آ سکا. پروفیشنل تھیٹر کمرشل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جب اس وقت تک اچھا ایفیکٹ کریٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک تمام اس کی ضروریات پوری نہ کی جائیں, لائٹ, ساؤنڈ اور ایکٹنگ کا وہ معیار. اس وجہ سے اس پہ خرچہ بھی ہوتا ہے. اب وہ خرچہ کرنے کے بعد آپ نے دکھانا کیا ہے, صرف ہنسانا ہے یا آپ نے سوشل کانفلکٹس کے اوپر بات کرنی ہے. اگر بات نہ کی جائے تو وہ بیسکلی اچھا تھیٹر بھی کمرشل ہو سکتا ہے. اب کمرشل تھیٹر اس کو کہنا جو ہمارے ہاں ہوتا رہا, ہمارے ہاں 70s کے بعد جو تھیٹر ہوا ہے اس میں مزاح اور کامیڈی کے نام پہ, تھیٹر کے نام پہ, بیسکلی وہ تھیٹر بھی نہیں ہے. تھیٹر کا مقصد نہیں, اسٹیج ڈرامہ بھی نہیں. آپ تو سرکس بھی تو دیکھتے ہیں نا, سرکس سے انٹرٹین ہوتے ہیں, وہ تھیٹر تو نہیں, وہ سرکس ہے. تو اس کو سرکس کہا جائے یا کوئی اور اس کا نام رکھا جائے, کیونکہ تھیٹر بہت بڑی چیز ہے. تھیٹر کے اندر ہم کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں, روایات اور نیچر کے درمیان کانفلکٹ کو ریموو کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اور نہ اس میں کوئی سٹوری ہوتی ہے. اس کو تھیٹر نہیں کہنا چاہیے. اب جو کچھ ہو رہا ہے, اب ہمارے ہاں اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے, پبلسٹی کا شارٹ کٹ ذریعہ سمجھ کے لوگ اس میں آ رہے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں, اور پھر تھیٹر کا نام کیونکہ انٹرنیشنلی اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے تو اس وجہ سے لوگ اس سے ارننگ کا ذریعہ بھی بنا رہے ہیں. لیکن کوالٹی اس لیول پہ نہیں آ پا رہی. ابھی بھی ہم کاپی کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم ہالی ووڈ کی مووی کو, پہلے ہمیں ان کے اسکرپٹ کو کاپی کرتے تو موویز کو کاپی کر رہے ہیں. تو اپنی چیزوں کے اپنے کانفلکٹ کو لے کر نہیں آ رہے. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں میں ہوں, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ آرٹس کونسل میں ڈفرینٹ ہمارے تھیٹر گروپ سے کچھ لوگ تو باقاعدہ اس کی پروموشن کے لیے یونیورسٹیز کے اندر ایون جو میڈیا اسٹڈیز کا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے اس میں اب تھیٹر کا سبجیکٹ آ گیا ہے. اس وجہ سے فیوچر روشن نظر آتا ہے. لیکن ابھی تک ہمارے ہاں جو کمرشل تھیٹر بھی ایون ہو رہا ہے اس میں بھی جو آرٹ ہے اس کا فروغ نہیں ہو رہا. اسٹیریو ٹائپ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں. سر ابھی حال ہی میں آپ نے ڈسیبلڈ بچوں کے لیے یا پرسنز ود اسپیشل ایبلٹیز اگر ہم ان کو کہیں تو ان کے لیے آپ نے ایک تھیٹر کیا اور اسٹریٹ تھیٹر کیا. تو اسٹریٹ تھیٹر کے حوالے سے آپ کو کیسا رسپانس آیا, اس کا اب ٹرینڈ کیا ہے, اور ینگ جنریشن اس میں کیسے انوالو ہو رہی ہے؟ بالکل, اصل میں ہمارے ہاں اسٹریٹ تھیٹر اور پیرلر تھیٹر جسے کہا جاتا ہے, یہ کچھ ایسے آرگنائزیشنز کر رہی ہیں جو ایجنڈا بیسڈ ہیں, جو کوئی خاص ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں, جو ہمارے ملک کے لیے, ہماری روایات و مذہب کے لیے بھی بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ٹول بہت اچھا ہے. کوئی بھی بات سوشلی جو آپ اویئرنیس لانا چاہتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹریٹ تھیٹر کا ٹول بہت اچھا ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے اڈاپٹ کیا جائے. دیٹس وائی ہم نے ایک ورک شاپ کا سوچا کہ پاکستان نیشنل کونسل میں ایک ورک شاپ کی جائے اور اس میں اسٹریٹ تھیٹر کے فروغ کی بات کی جائے, جس میں بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ڈائلاگس کے ذریعے اور صرف موومنٹ کے ارینجمنٹس کے ذریعے ایک اچھا تھیٹر کر سکتے ہیں. تو اس لیے اور پھر ہم نے دیکھا سبجیکٹ کیا کیا جائے. جو اسپیشل پرسن یا جو ڈسیبل پرسنز ہیں ان کے حوالے سے ہمارے یہاں ریمس اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی بینکس کے اندر بنی ہوئی, جس میں ریمپ کے اوپر عام آدمی بھی نہیں چڑھ سکتا. وہ صرف اس لیے کہ قانون کو پورا کرنے کے لیے ریمپ بنا دی جاتی ہے. ایکسیسیبلٹیز کے بہت مسائل ہیں. جو خصوصی افراد ہیں یا ڈسیبل پرسن لوگ ان کو گھروں میں چھپا کے رکھتے ہیں, ان کو ایکسیس نہیں دیتے, لوگوں سے ملنے نہیں دیتے. تو یہ اویئرنیس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ سبجیکٹ اٹھایا اور بڑا اچھا ہم نے ان ایریاز میں جا کے کیا. وہ جو ایک نئے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ٹرین کیا سب سے پہلے, اور پھر ان کو یہ سبجیکٹ دیا. ایک تھیٹر ہم نے ایوالو کیا, ایک پوری نئی کہانی لکھی اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ. تو وہ کہانی ہم نے لکھی اور مختلف ایریاز میں کی اور بہت اچھا اس کا رسپانس آیا ہمیں. تھیٹر کو ویورز اویئرنیس کے لیے بات کرے تھے, اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تھیٹر ایز اے ٹول آف اویئرنیس. تو وقار صاحب اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو تھیٹر کو ہم بات کرتے ہیں اگر اویئرنیس کی, تو سوشل ایولز کی نشاندہی میں اور جو ہماری معاشرے کی کریکشن ہے اس کے لیے تھیٹر کا کیا کردار ہے؟ جی, تھیٹر یقیناً سوشل ایولز کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور ان کی کریکشن بھی کرتا ہے, لیکن ضرورت یہ ہے کہ اوریجنل اسکرپٹ آئے. اوریجنل اسکرپٹ جو معاشرے سے تعلق رکھتا ہو.
اوریجنل اسکرپٹ تبھی آ سکتا ہے جب ہم اپنے سوسائٹی سے چیزیں لیں اور ان پہ ایوالو کر کے ایک سٹوری بنائیں. اگر ہماری کہانی نہیں ہوگی تو وہ جسٹ ایک آپ کہہ رہے تھیٹر, کچھ کہانیاں ہوتی ہیں آفاقی, جس طرح برٹر برخت جرمن رائٹر تھے, انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں لکھا. ڈپریشن کا جو دور ہوتا ہے اس کے اندر پوری دنیا کے لیے ہیں وہ چیزیں. شیکسپیئر نے جو کچھ لکھا وہ بھی تقریباً سب کے لیے, وہ سائیکولوجیکل جو مسائل ہیں وہ سب کے لیے ہیں. کچھ چیزیں آفاقی ہوتی ہیں لیکن سب چیزیں آفاقی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں اپنی سوسائٹی کے خاص جو مسائل ہیں ان کے لیے لکھنے کی ضرورت ہے. اچھا اسکرپٹ یہی ہوتا ہے کہ جس کا تعلق ہو ہماری زندگیوں کے ساتھ. اگر اچھا اسکرپٹ نہیں آئے گا تو اچھے اسکرپٹ کے بغیر اچھا تھیٹر ممکن نہیں ہے. چاہے آپ جتنے مرضی اس میں رنگ آمیزیاں کر لیں, اس کے اندر آپ اچھا سیٹ لگا لیں, آپ گرافکس کا استعمال کریں, لیکن اچھا اسکرپٹ نہیں ہوگا تو اچھا تھیٹر نہیں ہوگا. اور پھر جب خلا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جو آپ کے خلاف سازش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ تھیٹر کو بطور ٹول استعمال کیا جا سکتا ہے, تو وہ اس ٹول کو ہمارے لوگوں کی برین واشنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کافی ساری ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جنہوں نے اس کے لیے استعمال کیا ہے. بیسیکلی جب کوئی ملک ایٹامک پاور بن جاتا ہے تو اس کے بارڈر پہ اٹیک نہیں ہوتا, تب اٹیک انٹیگریٹی پہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں انٹیگریٹی پہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے تھیٹر جو ہے ایک خاص قسم کا تھیٹر پروموٹ ہوتا ہے, اور جو ہماری اوریجنل کہانی ہے, جو لوگوں کے مسائل ہیں, وہ ڈرامے میں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہوتے. تو اچھا تھیٹر پروموٹ تب ہوگا جب اچھا اسکرپٹ آئے گا, اور اچھا اسکرپٹ آئے گا تو وہ سوشل ایونٹس کی نشاندہی بھی کرے گا اور ان کی اصلاح کے لیے بھی گائیڈ کرتا ہے. تو یہ اچھا رائٹر جو ہے اس کو ہلانے کی ضرورت ہے. سر کلاسیکل ڈانس اور کلاسیکل تھیٹر کے حوالے سے بتائیں گے. ہمارے ہاں کلاسیکل ہر اس چیز کو کہہ دیا جاتا ہے جو سلو ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کلاسیکل کو ڈیفائن ارسطو نے کیا تھا, کلاسیکل تھیٹر کو, جس کا مطلب تھا یونٹی آف ٹائم, یونٹی آف پلیس, یعنی یونٹی آف ایکسپریشن والا ڈرامہ. کیونکہ اس میں ٹائم لیپس دکھانا ممکن نہیں تھا, اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں. جو اگر ٹائم لیپ دکھاتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. اس کا جو جانرا ہے یا اس کے حصار میں سے, اس کے طلسم میں سے لوگ باہر آ جاتے تھے. تو اسی وجہ سے یونٹی آف ٹائم, یونٹی آف پلیس, جگہ تبدیل نہیں ہوتے دکھا سکتے تھے آپ. ایک ہی سیٹ کے اوپر ڈرامہ ہوتا تھا اور ایک ہی دورانی, اس میں ٹائم لیپس نہیں دکھایا جا سکتا تھا. تو یہ تین چیزیں جس میں ہوتی تھی اس کو کلاسک کہا جاتا تھا. اب کلاسک کا دور نہیں ہے کیونکہ اب ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں. اب تھیٹر کے اوپر ہر چیز ہم دکھا سکتے ہیں. سیٹ مطلب یہاں پہ ہمارے ہاں میں نے ایک تھیٹر کیا تھا, دا لونلی فاکس. تاجیما شینجی ایک ہمارے جاپان سے لٹریسی کمیشن میں آئے تھے, ان کی ایک کہانی تھی لونلی فاکس. اس کو اڈاپٹ کر کے ہم نے تنہا لومڑ ایک تھیٹر کیا. اس کے اندر 1 گھنٹے کے اندر 27 سیٹ تھے, اور 27 سیٹ کے آئی بلنک کے اندر آپ کا سیٹ چینج بھی ہوتا تھا, اور اتنا چینج ہوتا تھا کہ بالکل آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہوا. تھیٹر کے اوپر میں نے سیلاب آ گیا اور وہ لوگ پیچھے ہٹ کے پانی ہمارے اوپر نہ آ جائے, یہ سین بھی ہم نے تھیٹر پہ کیا. اور تھیٹر پہ بارش آ جانا, یہ سب چیزیں اب ہو رہی ہیں اور لوگوں کو یقین بھی آتا ہے. تو اب ایکسپیریمنٹل کا دور ہے. کلاسک ڈانس کی جب بات کی جاتی ہے, کلاسک اس میں بھی وہی کہ ڈانس میں ایک ایک چیز کلیئر کر کے بتانا, کیونکہ اس میں کہانی لے کے چلے. کتھک کو ہم کلاسک کہتے ہیں. سر یہاں پہ یہ بھی کلیئر کیجیے گا, ہم لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈانس ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ کلاسیکل ڈانس اور یہ کیا ہے. دیکھیے مذہب کی اینک پہن کر دیکھ کر تو کافی سارے لوگ تھیٹر کو بھی غلط کہتے ہیں. بیسیکلی ان سب چیزوں کا آغاز ہی مذہب سے ہوا ہے. وہ ہمارا دیکھیے, ہم لوگ ہلتے ہیں, ہم لوگ خوش ہوتے ہیں, ہم لوگ غمگین ہوتے ہیں. جو ایکسپریشن ہے, ایکسپریشن اعضاء کی شاعری. ڈانس کیا ہے؟ اعضاء کی شاعری. یہ جو اچھل کود ہے اور یہ ڈانس بھی نہیں ہے, میں نے کہا نا اس کو سرکس یا کچھ اور کہنا چاہیے. ڈانس کا مطلب ہے اعضاء کی شاعری, ایکسپریشن کی زبان. یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے, ایکسپریشن کی زبان. جو باڈی کی موومنٹ ہے, اس کو ہم ڈانس کہتے ہیں. اور اس کی موومنٹ کے اندر نکھار پیدا کر کے ریدمک موومنٹ جو کر رہے ہیں ہم, وہ بیسیکلی ڈانس ہے. اور جو بغیر ریدم کے موومنٹ کر رہے ہیں وہ مائم ہے. مائم از آلسو این آرٹ. جب اس میں میوزک اور لائٹس اور میک اپ اور سب کچھ ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ پینٹو مائم بن جاتا ہے, جو پرفارم ایک صنف ہے آرٹ کی, جو ایسا ڈرامہ جو جس کی آفاقی زبان ہے, ہر جگہ سمجھا جاتا ہے, وہ مائم ہے. اس طرح ڈانس بھی ایک ایسی زبان ہے. ڈانس کتھک
کتھک کا مطلب ہے کہانی سنانے والا، جس میں کہانی ہوتی ہے. تو کتھک کے ذریعے مختلف وہ جو مائم والی موومنٹ ردھم کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے ایک کہانی سنائی جا رہی ہوتی ہے. اسی کو جب پیر پورا رکھا یا پیر کا نوک رکھا، وہ ڈفرینٹ سٹائلز ہیں، کوئی بیلے بنا دیتا ہے، کوئی اس کو کلاسک کہہ دیتا ہے، کوئی فلمینکو بنا دیتا ہے. تو ڈفرینٹ سٹائلز کے ذریعے کہانی سنائی جاتی ہے. جو دلکش انداز ہوتے ہیں، دلکش ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ ڈانس ہے. تو ڈانس ہمارے ہر سوسائٹی کا حصہ ہے. ہر شخص خوشی میں جھومتا ہے، جب اس میں مایوسی یا ٹریجڈی ہوتی ہے تو اس کا ایک خاص ایکسپریشن ہوتا ہے. انہی ایکسپریشنز کا اظہار جو ہے وہ ڈانس ہے. اچھا سر، یہ جو پپٹ شو ہوتے ہیں اور جو پتلی تماشا ہے، یہ بھی ایک بہت خوبصورت فارم آف آرٹ ہے. تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ بھی کیا تھیٹر کا حصہ ہے اور اب یہ اتنا زیادہ کیوں نہیں ہوتا؟ جی، پپٹ بالکل تھیٹر کا حصہ ہے. یہ پپٹ ایک ایسا آرٹ ہے جس میں ویژول اور پرفارمنگ دونوں آرٹ آ کے کمبائن ہوتے ہیں. اس میں جو بہت سخت موضوعات ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے، یا بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، یا ان کو کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے پپٹ ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے. نہ صرف پپٹ، کارٹونز، آپ ہر شخص، ہر جو بچے تھے ہم نے کارٹون دیکھے ہیں، اور کسی نہ کسی کارٹون سے ہم انسپائر ہوتے ہیں. یہ پوری پرسنالٹی کے اوپر اثر کرتے ہیں. ہماری بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک وہ ایک کارٹون کریکٹر ہمارے اندر ہوتا ہے. اسی طرح پپٹ ہے. پپٹ ایک فیس بنایا جاتا ہے، اس میں ویژول آرٹ بہت زیادہ آتا ہے. اب وہ چیزیں جو آپ ہیومن فیس کے اندر یا مختلف چیزوں میں نہیں بنا سکتے، پپٹ میں ہم بنا سکتے ہیں. بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں جو پپٹ کے ذریعے سنائیں تو بہت مضبوط ایکسپریشن چھوڑتی ہیں. لیکن پپٹ مشکل ہے کیونکہ اس میں ویژول آرٹسٹ بھی چاہیے، اس میں پرفارمنگ آرٹسٹ بھی چاہیے، پھر ڈانسر بھی چاہیے، اس میں کرافٹ مین بھی چاہیے. اب تھیٹر جو ہے، تھیٹر کے اندر آپ کو ایکٹر چاہیے اور سیٹ چاہیے، پراپس چاہیے. جبکہ پپٹ کے اندر کریکٹرز بھی آپ کو خود بنانا ہے، اور پھر ایک کریکٹر کی جو ایج بڑھ رہی ہے یا اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ایک کریکٹر کے لیے 10 پپٹ بھی بنانے پڑ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اور پھر اس کا ایکسپریشن جو بیک گراؤنڈ چینج ہونا ہے. 2D کا آرٹ ہے پپٹ، 2D آرٹ ہے. اب ہمارے ہاں 3D پپٹ بھی ہو رہا ہے ڈفرینٹ چینل کے، جس میں پوری زمین بھی نظر آتی ہے، جس میں وہ آپریٹر نظر نہیں آتا، لیکن باقی منیچر کے اندر کریکٹر بنائے جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے. تو اور گرافک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. اینیمیشن کے اندر آرٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. آرٹ کی فارم بہت ساری ہیں، جس میں سے پپٹری بھی ایک فارم ہے، اور وہ تھیٹر بھی ہے. لیکن کم اس لیے ہے کیونکہ اس کے لیے ارینجمنٹس اور اسکلڈ پرسن بہت زیادہ چاہیے. تو وہ ہمارے ہاں لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں. تو شارٹ کٹ میں تو سب سے اچھا ان کو تھیٹر نظر آتا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جب تھیٹر پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہوتا، اس کو نان سیریس لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. وہ بھی شام میں اکٹھے ہوئے 5 لائنیں تمہیں یاد ہیں، 6 لائنیں جو مختلف ڈراموں میں بولی ہوئی لائنیں وہی بول کر ایک شو بنا لیا اور وہ شو کر دیا. تو اس کا پھر پازیٹیو کے بجائے ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے. تھیٹر کو لوگ بہت ایک بری چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شاید، پھر اس کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جو کہ عزت والے نام نہیں ہوتے. سر، پاکستان میں تھیٹر کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پڑھا لکھا طبقہ نظر آ رہا ہے تھیٹر کے اندر، اور اچھا تھیٹر کرنا چاہتا ہے. اگرچہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں سے سیکھیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اچھا کیا جائے. جب ایفرٹ کی جائے تو راستے نکل آتے ہیں. ہمارے ہاں اب کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو یوتھ ہے، ینگ جنریشن، وہ سرچ کرتی ہے اور اس کے اندر سے اچھا کام کرنے کے لیے وہ ذریعہ تلاش کر لیتی ہے. تو یقیناً فیوچر اچھا ہوگا. اور یونیورسٹیز کے اندر یہ پڑھایا جا رہا ہے، اور آرٹس کونسل کے اندر ٹریننگ ورکشاپس ہو رہی ہیں. تو کافی ایک لاٹ نکل کے آئے گی. انشاءاللہ امید ہے کہ تھیٹر اپنے پازیٹیو سفر کی طرف ضرور گامزن ہوگا. انشاءاللہ آپ اس کا بہت ہی برائٹ فیوچر دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ. تو سر، ابھی اپنے ویورز سے ہم اجازت لیں گے، اور اس سے پہلے ہم جو سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، داستان گوئی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ایک داستان سنیں گے وقار صاحب سے. داستان کیا، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. اس کے آخر میں جو اس کی پوئم ہے، کہانی برٹر برخت کی سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں لکھا گیا ڈرامہ ہے ایکسیپشنل اینڈ دا رول، جس کو ہم اردو میں کہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے انوکھی بات بھی ممکن ہے. انوکھی بات یعنی کہ ایکسیپشنل اینڈ دا رول. ہر کوئی ایکسیپشنل کی تلاش میں ہے، قانون کی پاسداری کوئی نہیں کر رہا. یہ کہانی ہے 3 افراد کی. ایک ہے ٹھیکیدار، ایک کلی اور ایک گائیڈ. ٹھیکیدار علامت ہے سرمایہ دار کی، کلی علامت ہے غریب شخص کی، اور جو گائیڈ ہے یہ مڈل کلاس کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ تینوں افراد
صحرا کا سفر طے کر کر تیل کا ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے ارگاہ جا رہے ہیں. پیچھے بھی ایک قافلہ آ رہا ہے لیکن جو پہلے پہنچے گا ٹھیکہ اسی کو ملے گا. تو وہ جو ٹھیکیدار ہے وہ اپنے ملازمین پہ ظلم کرتا ہے. ان سے کہتا ہے تیز چلو تیز، ہمیں سب سے پہلے ارگاہ پہنچنا ہے ورنہ وہ لوگ ہم سے آگے نکل جائیں گے. جو ملازمین ہیں اس میں کام کرنے کا بالکل بھی جذبہ نہیں ہے. کلی ایک مظلوم شخص نہیں ہوتا. کلی بیسیکلی اس لیے کلی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتا، وہ لیزی ہے، وہ اپنی اس لائف میں جو وہ گزار رہا ہے خوش ہے، اس لیے وہ لیزی چلتا ہے. اور گائیڈ جو ہے ایک ایسا شخص جو مڈل کلاس ہے، وہ اس کو اپر کلاس اور لوور کلاس دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ ٹھیکیدار کی بھی بات مانتا ہے اور وہ کلی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی جلدی چلو، لیکن کلی آگے سے جواب دیتا ہے بھائی مجھے مارو بھی لیکن اپنی کچھ طاقت بچا کے رکھو کیونکہ آگے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. تو وہ جو پیسنے والا طبقہ ہے وہ بیسیکلی گائیڈ کا ہے. جب آگے ویران علاقے میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں تو ٹھیکیدار سوچتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں، آگے ویران علاقہ ہے، اگر کوئی میرا سامان لوٹنے کی کوشش کرے گا تو یہ تو بالکل بھی مزاحمت نہیں کریں گے، اس لیے یہ مجھے ہو سکتا ہے لوٹ لیں. تو ٹھیکیدار ایک بہانہ بنا کر گائیڈ کو نوکری سے نکال دیتا ہے. اب صحرا پار کرنا ہے اور کلی اکیلا ہے. کلی کی عادت ہے گانا گاتا رہتا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے اور سفر میں وقت گزارنے کے لیے گانا گاتا ہے. یہ بات ٹھیکیدار کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی اتنی ٹینشن ہے، مجھے خوف ہے کہیں ڈاکو نہ لوٹ لیں اور یہ گانا گا رہا ہے، اس کو کون سی خوشی ہے. اس وجہ سے وہ اس سے بات پہ جھگڑتا ہے، اس کو مارتا ہے. رستے میں ایک ندی آتی ہے، وہ اس میں پانی چڑھا ہوا ہے. جب اس کو پار کرنے کو کہتا ہے تو جب کلی بتاتا ہے کہ بھائی ندی اس وقت میں پار کرنا ٹھیک نہیں، تو وہ اس کو دھکا دیتا ہے ندی کے اندر کہ تم لیٹ کرنا چاہتے ہو. دھکا دیتا ہے تو وہ پکڑتا ہے، سائڈ کے کنارے پہ لگے ایک درخت کو پکڑتا ہے تو وہ درخت گر جاتا ہے، سامان اس کی بازو پہ گرتا ہے، اس کا بازو بھی ٹوٹ جاتا ہے کلی کا. آگے جا کے وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں کیونکہ گائیڈ نہیں ہے. جب وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں تو پانی جو صحرا کے سفر میں بہت اہم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیکیدار نے ایک بوتل اپنے پاس پانی کی چھپا کے رکھی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس بوتل کے بارے میں کلی کو نہ پتہ چلے. اگر کلی کو پتہ چل جائے گا تو اس پانی کی خاطر کہیں مجھے قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ خوفزدہ ہے ٹھیکیدار. کلی کے پاس بھی ایک پانی کی ریزرو بوتل ہے جو کہ گائیڈ جب اس کو نوکری سے نکالا گیا جاتے جاتے اس کو وہ بوتل دے گیا تھا کہ رستے اگر تم بھٹک گئے تو اس سے تمہیں پانی نہیں دینا. لیکن کلی کی سوچ ٹھیکیدار سے ڈیفرنٹ ہے. کلی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں زندہ پہنچ گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ٹھیکیدار فوت ہو گیا تو مجھے تو وہاں جا کے لوگ گرفتار کر لیں گے اور مجھ پہ مقدمہ بنا دیا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کر دیا، اس لیے مجھے اپنا پانی شیئر کر لینا چاہیے، جو غریب آدمی کی سوچ ہوتی ہے. دوسری طرف ٹھیکیدار ذرا فاصلے پہ جو رات کے وقت میں بیٹھا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ میرے قریب آیا تو میں اس سے گولی مار دوں گا کیونکہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے ہی اب میرے قریب آ سکتا ہے. اگر اسے پتہ چل گیا کہ میرے پاس پانی کی بوتل ہے تو مجھے قتل کر دے گا. کلی پانی کی بوتل اٹھا کر ٹھیکیدار کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ٹھیکیدار خوف زدہ ہو کر گن نکال لیتا ہے اور کہتا ہے قریب مت آنا، اور گولی چلا دیتا ہے جس سے کلی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایکٹ شروع ہوتا ہے کورٹ کا. کلی کی بیوہ نے کورٹ میں کیس داخل کیا کہ میرا شوہر سفر کر رہا تھا اس کے ساتھ اور اس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. ٹھیکیدار بتاتا ہے کہ نہیں میں نے گولی نہیں ماری. جب جج پوچھتا ہے ٹھیکیدار سے کہ بھائی تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا، اور ٹھیکیدار بتاتا ہے میں تو بہت شفیق تھا، میں تو بہت اس کا کیئر کرتا تھا. تو جج بریک لیتا ہے اور ٹھیکیدار کیونکہ ایکسیپشنل کلاس ہمیشہ ایکسیپشنل کلاس کی دوست ہوتی ہے، جج ٹھیکیدار کو گائیڈ کرتا ہے بھائی اگر تم یہ کہو گے کہ میں تو بڑا اچھا تھا، میں شفیق رویہ تھا، تو پھر بچ نہیں سکو گے، تم بتاؤ جو بھی تمہارا رویہ تھا. تب ٹھیکیدار کہتا ہے کہ میں نے اس کو مارا، میں نے تشدد کیا اور اس کا ہاتھ بھی میری وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، وہ اپاہج ہو گیا تھا شاید ساری زندگی کے لیے. تب جج یہ سوال اٹھاتا ہے جب اتنا تم نے مارا تو کون سی وجہ تھی کہ وہ تمہیں پانی دینے کے لیے آتا؟ یقیناً وہ قتل کرنے ہی آ رہا ہوگا. اور کوئی وہ گائیڈ بھی وہاں کورٹ میں موجود ہے، کوئی یہ پروو نہیں کر سکتا کہ وہ پانی دینے کے لیے آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے پاس وجہ کیا تھی کہ وہ پانی دینے کے لیے جائے. اس وجہ سے کیس ڈسمس ہو جاتا ہے. اس کے آخر میں ایک نظم ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، یہاں آنکھ کے بدلے آنکھ ملے،
یہی ریت ہے جگ کی مانو اسے، وہ ہے دیوانہ ہے امید جسے، کہ انوکھی بات بھی ممکن ہے، خنجر سے ملے جس کو مرہم، دشمن سے ملے جس کو بانی۔ یہ بنایا ہے آپ نے جو نظام، اس میں انسانیت کا نام کہاں، کوئی تڑپے مدد مدد چیخے، تم کو اپنی قسم ذرا نہ ہلو، اس نصیحت کو جو بھی بھول گیا اور پانی لے کر گیا جو کسی کے پاس، تو سمجھ لو اپنے ہاتھوں سے بھیڑیے کی بجھائی اس نے پیاس، بھیڑیے کی بجھائی اس نے پیاس۔